یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ سے ڈرو، تقویٰ۔ اب دیکھیں گناہ نہ ہو جائے، ایسا کوئی گناہ نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ بھی ناراض ہو جائے، اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جائیں، تو ایسے گناہ سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ تقویٰ۔ اس کا پتہ بتلا دیا کہ اب قیامت تک کے ایمان والوں کو کہ تم اگر چاہتے ہو کہ کبھی تم سے اللہ بھی ناراض نہ ہو، کبھی اللہ کے رسول بھی تم سے ناراض نہ ہو، تو تقویٰ، اللہ کا ڈر پیدا کرو، تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ کا ڈر کہاں پیدا ہوگا؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں بھی کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس حکم کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں۔ اس حکم کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے تقوی کا حکم دیا، اے ایمان والو تقوی اختیار، اللہ سے ڈرو۔ اب تقوی آئے گا کیسے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ متقی لوگوں کے ساتھ رہو۔ تقوی پیدا کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے، جس چیز انسان جو ہے جو چیز خریدنا ہے تو اسی کی دکان میں جائے گا نا۔ کپڑا خریدنا ہے تو چپل کی دکان میں جائے گا، کپڑا خریدنا ہے تو کپڑے کی دکان میں جائے گا۔ تو تقوی چاہیے تو تقوی والوں کے پاس جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تقوی چاہیے تو سچوں کے پاس جاؤ۔ کیا مطلب؟ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں صادقین کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دھوکے بازوں کا پردہ فاش کیا ہے۔ بہت سارے لوگ تقوی کا لباس اوڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تقوی متقی نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ہوتے نہیں ہیں متقی۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اوپر سے متقی بن جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے جانچو، پرکھو، خوب ان کی زندگی میں غور کرو کہ ان کا تقوی اصلی ہے یا بناوٹی ہے۔ سچا کونو مع الصادقین، جو تقوی میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہو۔ تقوی آئے گا تقوی والوں کی صحبت میں رہنے سے۔ کونو مع الصادقین، دیکھیے مع کا لفظ صحبت پر دلالت کر رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ، جو اپنے تقوی میں سچے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے میں سچے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اور مع الصادقین، یہ نہیں کہا کونو من الصادقین، سچے لوگوں میں سے، سچے متقیوں میں سے ہو جاؤ، نہیں، سچے متقیوں کے ساتھ رہو تو خود بخود تم بھی متقی بن جاؤ گے۔ تقوی جو ہے کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، تقوی کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، مطالعے سے نہیں آتا۔ یہ تقوی نیک لوگوں، ویسے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے، جو متقی لوگ ہیں ان کی معیت، ان کے ساتھ میں رہنے سے آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ بہت اہم چیز بتا رہے ہیں۔ کونوا مع الصادقین، جو تقوی میں سچے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس کو کہتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت۔ کتنی اہم چیز ہے یہ، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں کی صحبت۔ دیکھیے جنت میں، قرآن سے الحمدللہ بتا رہا ہوں، متقی لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں سے دوستی اور تعلق کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے۔ کوئی بھی جنت میں اکیلا نہیں جائے گا اور جہنم میں بھی اکیلا نہیں جائے گا۔ جنت میں بھی کوئی اکیلا نہیں جائے گا اور جہنم میں بھی کوئی اکیلا، جیسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ان کی جماعتیں بنا کر اللہ تعالیٰ جنت میں اور جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ 24ویں پارے میں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے جماعت، جیسے لوگوں کے ساتھ وہ رہتے تھے ان کے ساتھ ملا کر وہ جہنم میں جائیں گے، اکیلے نہیں جائیں گے۔ ایسے ہی متقی لوگ، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، نیک لوگ، متقی لوگ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، کیسے؟ زمرہ، جماعت کے ساتھ، جیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو دیکھیے نیک لوگوں کی صحبت، بزرگوں کی صحبت، نیک علماء کی صحبت کتنی ضروری ہے کہ ان کے ساتھ رہیں گے تو ان کی جماعت کے ساتھ جنت میں داخلہ ملے گا، اکیلے اکیلے نہیں۔ ایک تو یہ دلیل۔ دوسرے، نیک لوگوں کی صحبت کتنی فائدہ مند چیز ہے، قرآن سے دلیل لی ہے۔ 19ویں پارے میں ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ کیا کہیں گے؟ وما اضلنا الا المجرمون، ہمیں نہیں گمراہ کیا مگر مجرموں نے۔ فما لنا من شافعین، آج یہاں ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں سفارش کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے
یہاں ہمارے لیے سفارش کرنے والے نہیں ہیں. اور آگے کہا ولا صدیق حمیم، کوئی گہرا دوست. ایک ہی دوست کا تذکرہ ہے. سفارش کرنے والے تو جمع کا لفظ، بہت سارے سفارش کرنے والوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، لیکن دوست کا جب تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ولا صدیق حمیم، ایک بھی سچا دوست، ایسا دوست جو اللہ تک پہنچا دے، جنت تک پہنچا دے. ہمارا کوئی ایسا دوست نہیں تھا، کسی ایسے متقی شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا، اس لیے ہم جہنم میں جا رہے ہیں. دیکھیے یہ نیک صحبت، متقی لوگوں کی صحبت کتنی تاثیر ہے اور کتنی ضروری چیز ہے. اسی طریقے سے اب دیکھیں نیک لوگوں کی صحبت کے فائدے کیا ہیں. نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، صحبت صالحین متقی لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ سب سے پہلا فائدہ کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، متقی لوگوں کے ساتھ اگر اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جنت میں ان کے ساتھ جائیں. جیسے پہلے بھی تذکرہ کیا، جنت میں جو سب سے پہلی نعمت ملنے والی ہے، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مچھلی کا گوشت ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا. سب سے پہلے جو نعمت جنت میں ملنے والی ہے وہ اچھے لوگوں کی صحبت ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں کہتے ہیں کہ جنت میں دو قسم کی نعمتیں ہوگی. جنت میں کتنے قسم کی نعمتیں ہوگی؟ دو قسم کی نعمتیں. ایک تو روحانی نعمت اور ایک ہے جسمانی نعمت. روحانی نعمت کیا ہوگی جنت میں؟ نیک لوگوں کی صحبت، نبیوں کے ساتھ بیٹھیں گے. دنیا میں تو ہمیں نصیب نہیں ہوا، اللہ کرے کہ قیامت کے دن اور جنت میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، تمام صحابہ اور بڑے بڑے جو اولیاء گزرے ہیں، اللہ ان کی صحبت ہمیں کم سے کم جنت میں نصیب کر دے. آمین. اچھے سے آمین بولیے. آمین. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، آ جاؤ راضی مرضی سے. اور فادخلی فی عبادی، پہلے میرے نیک بندوں کے ساتھ رہو، پھر وادخلی جنتی، پھر جنت میں جاؤ. تو علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنت کی جو دو نعمتیں ہیں اس میں سب سے پہلے جو نعمت ملے گی وہ روحانی نعمت. وہ کیا؟ نیک لوگوں کے ساتھ بٹھایا جائے گا، نیک لوگوں کی صحبت. پھر جنت کی نعمتیں، جسمانی نعمتیں بعد میں، کھانا پینا، شراب اور حوریں، یہ سب بعد میں ملنے والا ہے. فادخلی جنتی وہ بعد میں ہے، پہلے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو. اب بتائیے نیک لوگوں کی صحبت کتنی اہم چیز ہے. دوسرا فائدہ نیک لوگوں کی صحبت کا، متقی لوگوں کی صحبت کا، کہ یہ قیامت کے دن کے لیے بہت بڑی ڈھال ہے، امان ہے. قیامت کے دن کے لیے بہت بڑی ڈھال ہے، امان ہے. قیامت کے دن سب پریشان ہوں گے، پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج بالکل قریب ہوگا، اللہ رب العزت اپنے جلال میں ہوں گے. تو اس وقت جو ہے ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے 25ویں پارے میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوست سارے وہاں پر دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے. اگر ہم یہاں پر متقی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ صحبت، ان کے ساتھ دوستی اور تعلق رکھیں گے تو یہ دوستی وہاں بھی کام آئے گی. وہاں قیامت کے اتنے ہولناک دن میں یہ دوستی وہاں پر چلے گی. اس دوستی کا فائدہ ہوگا. دو فائدے. تیسرا فائدہ کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، متقی لوگوں کی صحبت سے تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں جگہ پکڑتی ہے، اور حدیث سے ثابت ہے. متقی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا، ان سے تعلق، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت ضرور دل میں جگہ پکڑتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے، ضروری ہے، ثابت ہوگی، میری محبت ان کے دل میں جائے گی. کن کے دل میں؟ جو آپس میں میرے لیے محبت رکھتے ہیں، آپس میں میرے لیے ملاقات کرتے ہیں، آپس میں میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اب بتائیے اللہ کے لیے، اب ہم جو ہے
دین کی کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، علم کی کوئی مجلس میں بیٹھ جائیں، ایمان کی کوئی مجلس میں بیٹھ جائیں، قرآن کی کوئی مجلس میں بیٹھ جائیں، کوئی بزرگ عالم آئے ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں، تو وہاں ہم کس لیے جاتے ہیں؟ وہاں اللہ کی نسبت پر، اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا حدیث قدسی میں کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ تو تیسرا فائدہ ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا، متقی لوگوں کے ساتھ رہنے کا، کہ اللہ کی محبت دل میں جگہ پکڑتی ہے اور ضرور آتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ، سبحان اللہ، یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ میں بار بار نصیب فرمائے۔ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ کہ نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کی صحبت میں، متقی لوگوں کے ساتھ جو بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے، مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور مشہور حدیث ہے کہ جہاں ذکر کی مجلسیں لگتی ہیں، جہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، دین کی کوئی بھی مجلس ہو، یہ سب ذکر کی مجلس ہیں، تو جہاں اللہ کی یاد کے لیے ذکر کی مجلس لگتی ہے تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مجلس کے ختم پر مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، اس میں ایک بندہ تو ایسا ہے کہ جو دنیاوی کام سے وہاں پر آیا تھا، جو دنیاوی کام سے آیا تھا، وہ مجلس میں بیٹھنے کے لیے دین کی نیت سے نہیں آیا تھا، آپ کے لیے نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ بدبخت ایک مرتبہ بھی اگر اللہ والوں کی صحبت، متقی لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت، یہ ایک مرتبہ بھی بیٹھنا ایسا ہے کہ آدمی کا ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ، بدبخت نہیں ہوگا۔ بدبخت کا کیا مطلب؟ اب قرآن سے سنیے، قرآن میں بدبخت کس کو کہا گیا؟ 12ویں پارے میں، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، قیامت کے دن کچھ لوگ شقی بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ قرآن سے بدبخت لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا وہ بدبخت نہیں ہوگا، یعنی جہنم میں نہیں جائے گا، ایمان پر خاتمہ انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے نیک لوگوں کے ساتھ، متقی اور صلحاء کے ساتھ بیٹھنے کا، کہ آدمی بدبخت نہیں ہوگا، یعنی اس کا ایمان نہیں چھینا جائے گا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ پانچواں فائدہ، ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت صالح، نیک لوگوں کی صحبت، متقی لوگوں کے ساتھ رہنے کا پانچواں فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم پر ایک پل صراط، جو پل بچھایا جائے گا، تو مسلمان جب گزریں گے، ایمان والے جب اس سے گزریں گے تو الگ الگ کیفیت ہوگی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرَقِ، اس پہ سے کچھ لوگ ایسے گزریں گے جیسے بجلی گزرتی ہے، بجلی کی تیزی کے ساتھ وہ پار ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے گزریں گے جیسے پل جھپکتے، انسان کی آنکھ میں پل جھپکتا ہے، ایسے گزریں گے۔ کچھ لوگ تیز دوڑنے والوں کی طرح، کچھ لوگ اچھے گھوڑ سوار، جو تیز گھوڑا دوڑاتے ہوں، کچھ لوگ ایسے گزریں گے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسمیں بیان، فَمِنْهُمْ نَاجٍ مُسَلَّمٍ، کچھ لوگ سلامتی کے ساتھ پار ہو جائیں گے، اور دوسرے فَمِنْهُمْ مَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ، کچھ لوگ، اب وہ پل صراط جو ہے نا، اس پر کیا ہے، پل صراط جو ہے اتنا آسان صاف روڈ نہیں ہے، وہ سیمنٹ کا روڈ بنا ہوا ہے، آپ بھاگتے ہوئے چلے جائیں۔ لہو کلالیب معلقہ، وہاں پر لوہے کے آنکڑے ہیں، لوہے کے تیز دھار آنکڑے ہیں اس کے اوپر، تو جو گنہگار ہیں وہ آنکڑے ان کو پکڑیں گے۔ نماز میں کوتاہی کی، کچھ آنکڑوں نے پکڑ لیا، روزے میں کوتاہی ہے، کچھ آنکڑوں نے پکڑ لیا، زکوٰۃ میں کوتاہی ہے، کچھ آنکڑوں نے پکڑ لیا، کسی کی غیبت کی ہے، کچھ نے پکڑ لیا، کسی بندے کا حق مارا ہے، کچھ نے پکڑ لیا، تو اس کے اوپر آنکڑے ہیں۔ لہو کلالیب معلقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قسم کے لوگ بتائے، فَمِنْهُمْ مَخْدُوشٌ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو زخم لگیں گے، وہ آنکڑے ان کو پکڑیں گے، لیکن مرسل، تھوڑی دیر وہ جہنم میں گریں گے، اٹھیں گے، چلیں گے اور پھر پار ہو جائیں گے۔ اور تیسری قسم مقدوسن فی ناری جہنم، تیسری قسم کے تو لوگ اتنے گنہگار، مسلمان ہی ہیں وہ، کیونکہ پل صراط پر سے صرف مسلمان گزریں گے، پل صراط کافروں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے تو ڈائریکٹ جہنم کا دروازہ ہے، وہ جہنم کے دروازے سے اندر چلے جائیں گے، یہ پل پر سے گزر کر جنت میں پہنچنا ہے، یہ صرف ایمان والوں کے لیے پل بچھایا جائے۔ تو تیسری قسم کے لوگ فَمِنْهُمْ مَقْدُوسٌ فِي نَارِ جہنم، ان کو اتنی زور سے دھکا دیا جائے گا کہ وہ سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے، مسلمان ہی ہیں لیکن اتنے گناہ ہیں ان کے کہ زور سے دھکا دیا جائے گا اور وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ اب جو لوگ پار ہو گئے، جو ایمان والے، دیکھو نیک لوگوں کی صحبت
وہاں پل صراط سے گزارنے میں، اور جو جہنم میں گر گئے مسلمان ان کو جہنم سے نکالنے میں بھی نیک لوگوں کی صحبت کام آئے گی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب جو لوگ پار ہو گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ اخواننا یصومون معنا یصلون معنا، اے اللہ ہمارے کچھ دوست تھے جو یاسین مسجد میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، فلاں محلے میں فلاں مسجد میں ہمارے ساتھ نماز میں رہتے تھے، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے محلے کے تھے، لیکن اے اللہ وہ جہنم میں گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یقول اللہ تبارک و تعالی اخرجوا من عرفتم من النار، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو جہنم سے نکال دو۔ اللہ، یہ دیکھو جن لوگوں کی نماز روزہ قبول ہو گیا، ایسے متقی لوگ جن لوگوں کی نماز روزہ قبول ہو گیا اور وہ پل صراط سے آسانی سے پار ہو گئے، تو اگر ہم ان سے دوستی رکھیں گے دنیا میں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، ان سے تعلق رکھیں گے، تو یہ لوگ سفارش کر کے جہنم سے نکلوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود کہیں گے کہ نکالو، اخرجوا من عرفتم من النار، جن کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال دو۔ تو یہ ایسے ایمان والے جو جہنم میں گر جائیں گے، ان کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، صرف ان کے نیچے کا جسم جلے گا تاکہ ان کی سفارش میں آسانی ہو۔ تو وہ جب جنتی آ کر دیکھیں گے تو چہرے سے پہچانیں گے، وہ تو چہرے ان کے جلے ہوئے نہیں ہوں گے، تو بہت سارے لوگوں کو وہ جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائیں گے۔ تو یہ نیک لوگوں کی ساتھ رہنے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا یہ پانچواں فائدہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں بھی چلے گئے تو اللہ تعالیٰ اس نیک صحبت کی برکت سے اور ان کی سفارش کی وجہ سے جہنم سے نکالے گا۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت کا اہتمام کرنا چاہیے، متقی لوگوں کے ساتھ رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ایسی مجلسوں کو لازم پکڑنا چاہیے، ایسے لوگوں سے جان پہچان رکھنی چاہیے، اور بری صحبت سے بچنا چاہیے، بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ بری صحبت بڑی خطرناک ہے۔ اب بری صحبت پر ایک آیت سن لیں، 24ویں پارے کی آیت، نہیں 19ویں پارے کی آیت، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کا ایک مشرک تھا، عقبہ ابن ابی معیط، مشہور بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف انسان ہے عقبہ ابن معیط۔ لیکن پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں نبوت کا اعلان کیا، اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا، شروع میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا، اور وہ جب بھی سفر سے واپس آتا تھا تو مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دیتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دیتا تھا۔ جب بھی وہ تجارت کر کے آتا تھا، پیسہ آ گیا، اب وہ لوگوں کی دعوت کرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلاتا تھا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کا اپنے اعلان کیا، تو اس وقت اس نے ایک مرتبہ دعوت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے دعوت میں، اور بہت سارے مشرکین سردار بھی پہنچے ہوئے تھے۔ اس نے دسترخوان لگایا اور کہا کہ چلو آ جاؤ دسترخوان پر کھانا کھا لو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ سب بیٹھ گئے، مشرکین جو سردار تھے سب بیٹھ گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو کلمہ نہ پڑھ لے، جب تک کہ تو کلمہ نہ پڑھ لے۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رکھنے کے لیے، کہ اس زمانے میں عرب لوگ ویسے بھی مہمان نوازی میں مشہور تھے، ان کو یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ کوئی مہمان بغیر کھانا کھائے گھر سے چلا جائے، یہ ان کی عادت تھی۔ تو اس لیے اب ان کو لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی واپس چلے جائیں گے، تو اس نے زبان سے، دل سے نہیں، دل اس کا راضی نہیں تھا اس پر، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ اب یہ عقبہ ابن ابی معیط جو ہے، اس کا ایک دوست تھا ابی ابن خلف، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سخت دشمن تھا۔ وہ اس مجلس میں نہیں تھا، اس کو بعد میں معلوم ہوا کہ میرے دوست عقبہ ابن ابی معیط نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور ان کو کھانا کھلایا، اس کو پوری کیفیت معلوم ہو گئی۔ تو اس نے اپنے دوست کو بلایا، عقبہ ابن ابی معیط کو، ابی ابن خلف نے، اور اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے، تو نے کلمہ پڑھ لیا، پرانا دین چھوڑ دیا، تو صابی ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ مسئلہ ایسا پیش آ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دعوت دی اور وہ کھانے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ تم کلمہ پڑھو تو میں کھانا کھاؤں گا، تو میں نے کلمہ پڑھ لیا اوپر کے دل سے۔ تو اس نے کہا نہیں، دیکھو برا دوست کتنا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں یار بد بدتر از مار بد، برا دوست برے سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، برا دوست بلکہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، بولو تو چلے گا۔ شیطان جو ہے نا صرف دل میں خیال ڈالتا ہے،
शैतान क्या करता है, सिर्फ दिल में वसवसा। शैतान कभी भी आपको यहाँ मजलिस में बैठे हुए आपको गोद में उठाकर टाकिज में ले जाकर नहीं छोड़ेगा, लेकिन बुरा दोस्त शैतान से ज़्यादा खतरनाक होता है। वो खींच कर लेकर जाएगा, चल यार क्या होता है, एक मरतबा ये गुनाह कर लेंगे, वो खींच कर ले जाता है। तो बुरा दोस्त बहुत खतरनाक होता है। तो ये उबई इब्न खलफ ने उक़बा इब्न अबी मुआइज़ से कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर ली है, कलमा क्यों पढ़ लिया तूने? कहा मैंने ऊपर से पढ़ा है भाई, तू टेंशन क्यों ले रहा है? कहा नहीं, मैं जब तक तुझसे खुश नहीं होने वाला जब तक कि तू जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर थूकेगा नहीं, नौज़ बिल्लाह, तू जाकर उनके मुबारक चेहरे पर थूकेगा नहीं और उनके सर पर अपना पैर नहीं रखेगा, नौज़ बिल्लाह सुम्मा नौज़ बिल्लाह, जब तक मैं तुझसे खुश नहीं होगा। तो ये देखो दोस्त की बातों में आ गया और ये मलऊन गया, उसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ थूका। इमाम ज़हाक तफसीर के बहुत बड़े रावी हैं, वो कहते हैं कि उसने थूका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, लेकिन अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा ज़ाहिर किया, वो थूक उसके ऊपर ही आ गया और उसका चेहरा जल गया। जहाँ जहाँ उसका थूक लगा था उसका चेहरा जल गया और वो हमेशा के लिए मलऊन हो गया। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाकर थूक दिया और जो अपने दोस्त की बातों में आ गया, तो उस शख्स के बारे में अल्लाह ताला ने वो 19वें पारे की आयत उतारी है कि ये जालिम क़यामत के दिन अपने दोनों हाथ काटेगा। यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदै, ये जालिम क़यामत के दिन अफसोस करेगा कि मैंने अपने दोस्त की बात क्यों मानी। या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूली सबीला, काश कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना रास्ता तय कर लेता, आपको अपना दोस्त बना लेता तो कितना अच्छा होता। मैंने ये उबई इब्न खलफ मलऊन की बात मान ली, तो अब ये बुरी सोहबत का नतीजा है, बुरे दोस्त के साथ रहने का नतीजा है कि उसने इतना बड़ा जुर्म कर लिया। अल्लाह हम सब की बुरे दोस्तों से हिफाजत फरमाए। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। तक़वा कहाँ मिलेगा? वकूनू मअस्सादिक़ीन, सच्चे लोग जो तक़वे में सच्चे हैं उनको पहले परखो। यानी कि तक़वे में बहुत सारे लोग झूठे होते हैं, झूठे पीर दुनिया में बहुत हैं जो लोगों को बस जो है नेक बनाने के नाम पर लोगों से पैसा लूटते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उनके अक़ीदे बिगाड़ते हैं, उनको शिर्क में मुब्तला करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसलिए हर एक जो ऊपर से मुत्तकी नज़र आ रहा है उसके साथ मत हो जाओ, पहले उसको जांचो, उस तक़वे में अगर वो सच्चा निकला फिर उसके साथ रहो। वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चे लोगों के साथ यानी सच्चे मुत्तक़ियों के साथ रहो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिल अली अल वहाब।